الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قول بموجب العلت، ہم نے جو ہے قیاس پر جو وارد ہونے والے اعتراضات تھے ان میں پہلے کا بیان پڑا ممانعات کا، پھر دوسرا جو اعتراض تھا قول بموجب العلت۔ قول بموجب العلت میں کیا تھا کہ سامنے والا جو وہ ہے کہ وہ ہم معلل کی جو ہے وہ علت کو تو تسلیم کریں، لیکن جو اس نے علت کا جو معلول بیان کیا ہے ہم کہیں گے کہ وہ معلل اس کے علاوہ ہے، یعنی حکم جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک مثال کل آپ کے سامنے پیش کی گئی، آج دوسری مثال یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے امام شافعی جو کہتے ہیں رمضان کا روزہ، رمضان کے روزے میں جو ہے وہ تعیین کرنا ضروری ہے، رمضان کے روزے میں تعیین کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے کہ قضا کے روزے میں تعیین کرنا ضروری ہوتا ہے، تو گویا کہ قضا کا روزہ بنا مقیس علیہ اور رمضان کا روزہ بنا مقیس۔ قضا کا روزہ رکھنا ہو تو وہاں پر تعیین کرنا ہوگی کہ کون سا قضا کا روزہ ہے، کیونکہ روزہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیے یہاں علت تو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہاں بھائی روزہ وہ بھی ہے روزہ یہ بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں روزہ ہونے برابر ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ تعیین کرنا ضروری ہے، جیسے کہ قضا میں کرنا تعیین ضروری ہوتی ہے ایسے ہی رمضان کے روزے میں بھی تعیین کرنا ضروری ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قضا کے روزے کے اندر جو تعیین کے بغیر جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے رمضان کا روزہ جو ہوتا ہے وہ بندے کی طرف سے تعیین کی حاجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ روزہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کی طرف سے پہلے ہی متعین ہوتا ہے، کہ حدیث پاک میں آیا کہ اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا ان رمضان، جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو کوئی روزہ نہیں ادا ہو سکتا مگر رمضان کا ہی۔ تو شریعت کی طرف سے جب پہلے سے ہی تعیین ہے تو اب بندے کی تعیین کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے ہم نے علت کو تو تسلیم کیا، لیکن آپ نے جو کہا تھا تعیین کرنا ضروری ہوگی رمضان کے روزے میں بھی، ہم نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ یہاں پر تعیین جب جانب شریعت ہو گئی تو بندے کی تعیین کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ صوم رمضان ہے تو بغیر بندے کی تعیین کے بغیر جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ صوم رمضان جو ہے یہ بغیر بندے کی تعیین کے جائز نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسرا روزہ یہ ہے، اگر کوئی قضا کا روزہ رکھے، اگر وہ رمضان کا فرضی روزہ ہی ہو تو روزہ فرض ہونے میں دونوں برابر ہیں، تو وہ بغیر تعیین کے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی صوم رمضان بھی، یہ بھی صوم فرض ہے وہ بھی صوم فرض ہے، تو وہاں پر بھی بغیر تعیین کے صحیح نہیں ہوتا، ایسے یہ بھی بغیر تعیین کے صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاں بھائی تعیین تو ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے قضا کے روزے کے اندر بندے کی تعیین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پر بندہ بے نیاز ہو گیا تعیین کرنے سے، کیونکہ اس کی طرف سے شریعت نے تعیین کر دی، تو اب بندے کو تعیین کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ اور وہاں کیوں تعیین کرنا ضروری ہے کہ غیر رمضان میں بہت سارے اس کے اور مزاحم پائے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے مزاحم پائے جا رہے ہیں، تو جب تک تعیین نہیں کرے گا ہر دوسرے روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ قضا کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کفارے کا بھی رکھ سکتے ہیں، نظر کا بھی رکھ سکتے ہیں، نفل کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے جب بہت سارے مزاحم موجود ہوں تو وہاں پر تعیین کرنا ضروری ہوتی ہے، اور شریعت نے جب یہ متعین کر دی رمضان میں کہ یہاں پر بندوں کو بے نیاز کر دیا اور یہاں شریعت نے اس کی تعیین کر دی، تو اب جو ہے بندے کو اس کی حاجت نہیں ہوگی، تو گویا کہ تعیین پائی گئی، لیکن تعیین یہاں جانب شریعت ہو گئی اور یہاں یہ بندے کی جانب سے ہوگی۔ تو ہم نے علت تسلیم کی ہے، لیکن علت کا جو معلول ہے
وہ ہم نے معلول کو تسلیم. وَكَذَلِكَ يُقال، اسی طرح سے یعنی قول بموجب العلت کی طرح یہ کہا جاتا ہے امام شافعی کی طرف سے فی اشتراطی تعیین نیت فی صوم رمضان، رمضان کے روزے میں نیت کی تعین کے شرط ہونے میں امام شافعی کی طرف سے کہا جاتا ہے صوم رمضان صوم فرض، کہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ صوم فرض ہے. فلا یجوز بدون التعین، تو بغیر تعین کے یہ کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا. کل قضا، جیسا کہ قضا کا روزہ بغیر تعین کے جائز نہیں ہوتا. اور جامع کیا ہے دونوں کے اندر صوم ہونا. کیا ہے؟ علت دونوں کے اندر برابر ہے، صوم ہے دونوں. تو کہہ رہے ہیں وہ بغیر تعین کے صحیح نہیں ہوتا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. تو گویا مقیس علیہ بنا قضا اور مقیس بنایا رمضان. قلنا، ہم کہیں گے صوم الفرضی لا یجوز بدون التعین. ہاں ہم کہتے ہیں کہ صوم یہ فرض ہے، یہ بغیر تعین کے جائز نہیں ہوتا ہے. الا انہ وجد التعین ہا ہنا من جہت الشرع، مگر یہاں پر جو ہے وہ کس کے اندر؟ صوم رمضان کے اندر جو ہے تعین پالی گئی شریعت کی طرف سے. مگر صوم رمضان میں جو ہے تعین شریعت کی طرف سے پالی گئی، تو لہٰذا جو ہے بندے کی تعین کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. اور حدیث پاک ہے اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا ان رمضان، شعبان کا جب مہینہ گزر جائے تو روزہ صرف رمضان کا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ شریعت کی طرف سے تعین ہو گئی، تو بندے کی تعین کی حاجت نہیں. اب پھر کہیں ولئن قال، اور اگر امام شافعی یہ کہیں صوم رمضان لا یجوز بدون تعین. اب دیکھیں صوم رمضان ہے وہ بھی بغیر تعین کے صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تعین نہیں کرنا ہوگی؟ تعین کے بغیر ہوتا ہی نہیں صحیح ہے صوم رمضان. جیسے کہ قضا بغیر تعین کی صحیح نہیں ہوتا ہے، تو وہاں تو دونوں شریک ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں ہاں بغیر تعین کے صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں شریعت نے متعین کر دیا، صحیح ہے نہیں. ولئن قال، اگر امام شافعی کہیں صوم رمضان لا یجوز بدون التعین من العبد، کہتے ہیں کہ صوم رمضان یہ بندے کی تعین کے بغیر جائز نہیں ہوتا ہے. صوم رمضان لا یجوز بدون التعین من العبد، بندے کی طرف سے تعین کے بغیر جائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے تعین کے بغیر بندے کی طرف سے. کل قضا، جیسے کہ قضا کا روزہ بغیر تعین کے صحیح نہیں ہوتا، ایسے ہی صوم رمضان بھی بندے کی طرف سے تعین کے بغیر جائز نہیں ہے. ہم کہیں گے لا یجوز القضاء بدون التعین، قضا یہ بغیر تعین کے جائز نہیں ہے. بندے کی طرف سے اگر تعین نہ کرے تو یہ جائز نہیں ہے. الا ان التعین لم یثبت من جہت الشرع فی القضاء، مگر جب قضا کے مسئلے میں، قضا والے روزے میں شریعت کی طرف سے تعین ثابت نہیں ہوئی، شریعت نے اس میں کیا دے دیا؟ بندے کو اختیار دیا گیا قضا کے مسئلے میں. تو جب تعین جو ہے قضا میں شریعت کی طرف سے ثابت نہیں ہوئی، فلذالک یشترط تعین العبد، تو لہذا جب بندے کی شریعت کی طرف سے تعین نہیں ہوئی ہے وہاں پر، تو وہاں پر بندے کی تعین کی شرط لگائی جائے گی. وہاہنا وجد التعین من جہت الشرع، اور یہاں کس میں؟ رمضان کے روزے میں یہاں تعین پا لی گئی ہے شریعت کی جانب سے. فلا یشترط تعین العبد، تو بندے کی تعین کی شرط نہیں لگائی جائے گی. تو دیکھیے ہم نے بھی مانا کہ یہاں تعین ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بندے کو کیا ہے؟ بے نیاز کر دیا شریعت نے خود تعین کر کے، اور وہاں جو ہے شریعت نے متعین نہیں کیا، تو اس اعتبار سے وہاں تعین نہیں کریں گے اور یہاں قضا میں تعین کرنا ہوگی. یہ ہوا کون سا؟ قول بموجب العلت. اب تیسرا ہے قلب. قلب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قلب کا کچھ معنی سن لیں. قلب لغت میں کہتے ہیں قلب کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دینا، قلب کر دیا، پلٹ دیا، صحیح ہے نہیں؟ جیسے گلاس کو اوندا کر دیں، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیں، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیں، تو اس کو کہیں گے قلب کر دیا. دوسرا آتا ہے کہ کسی چیز کے باطنی حصے کو ظاہر اور ظاہری حصے کو باطن کر دینا. کسی چیز کے ظاہر حصے کو باطن اور باطن حصے کو ظاہر کر دینا، جیسے کرتا یا موزے وغیرہ کو الٹا کر دینا، اس کو کہیں گے یہ بھی قلب ہے. لیکن یہاں پر جو ہمارا مراد ہے یہاں پر قلب کی دو صورتیں ہیں. قلب کا یہ لغوی معنی ہوا. قلب کی جو تعریف ہے تغییر الدلیل الی ہیئۃ تخالف التی کان علیہا،
تغییر الدلیل الی حیۃ تخالف التی کان علیہ، یعنی دلیل کو اس کی پہلی حالت کے مخالف کسی حالت پر پھیر دینا، دلیل کو اس کی پہلی حالت کے مخالف کسی حالت پر پھیر دینا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قلب کہیں گے. صحیح ہے نہیں؟ پہلی حالت پر تھا کوئی، اس کو پہلی حالت سے پھیر کر دوسری حالت پر لے جائے، اس کو ہم کہیں گے قلب. اب یہاں پر جو ہے یہاں ہم دو بیان کریں گے قلب کی دو صورتیں ہیں. پہلی آپ نے بیان کی معلل نے جس چیز کو حکم کی علت جو ہے قرار دیا تھا، معلل نے یا قائس نے، قیاس کرنے والے نے، معلل نے جس چیز کو حکم کی علت قرار دیا تھا، معترض اس کو معلول قرار دے دے، علت کو معلول قرار دے دے تو اس کو کہیں گے قلب. اور دوسری صورت معلل نے جس کو معلول قرار دیا تھا، معترض اس کو کیا؟ علت قرار دے دے. تو یہ دو صورتیں ہوں گی. معلل نے جس چیز کو کیونکہ علت قرار دیا تھا، معترض اس کو معلول قرار دے دے، اور معلل نے جس چیز کو معلول قرار دیا تھا اسے علت قرار دے دے. صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پہلے دیکھیں، اما القلب فنوعان، رہا قلب تو اس کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں. قلب العلتی احدہما ان یجعل ما جعلہ المعلل علتا للحکم معلولا لذالک الحکم. ان یجعل السائل، یعنی معترض، سائل جو ہے ما جعل، مفعول اول، سائل جو ہے وہ معلل نے ما جعلہ المعلل علتا للحکم، سائل جو ہے معلل نے جسے حکم کی علت بنایا ہے، سائل جو ہے معلل نے جسے حکم کی علت بنایا ہے، معلولا لذالک الحکمی، یہ مفعول ثانی ہے. تو ان یجعل کہ سائل جو ہے بنا دے جسے معلل نے حکم کی علت بنایا ہے، اسے کیا بنا دے؟ معلولا لذالک الحکم، اس حکم کا معلول قرار دے دے. ہو گیا کہ معلل نے جس کو حکم کی علت بنایا ہے، ان یجعل السائل معلولا لذالک الحکم، سائل کیا کر دے؟ اس حکم کا معلول بنا دے. اور جسے اس نے کیا بنایا تھا؟ معلول بنایا تھا، معلل کیا کر دے؟ سائل کیا کر دے؟ اسے علت قرار دے دے. مثال ہو فی الشریعات، اس کی مثال ہے احکام شریعہ میں. احکام شریعہ میں اس کی مثال یوں ذکر کر دیں، کثیر مقدار میں ربا جاری ہونا، کثیر مقدار میں ربا جاری ہونا یہ علت ہے، اور قلیل مقدار میں جاری ہونا یہ معلول ہے. کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ کثیر مقدار میں ربا جاری ہونا، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچنا، اناج کو اناج کے بدلے میں بیچنا، اور یہ کس میں سے؟ اموال ربویہ میں سے ہے. لہذا اس کو بیچیں گے اگر زیادہ کو زیادہ کے بدلے بیچیں تو برابر کریں. صحیح ہے نہیں؟ اگر ایک طرف کمی بیشی کے ساتھ بیچیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ربا ہوگا اور حرام ہوگا. اب کہہ رہے ہیں یہ علت ہے، لہٰذا کثیر مقدار میں جب یہ ربا جاری ہے، اور ایسے ہی اگر تھوڑا مقدار میں بیچیں گے، بیع الحفنہ بالحفنہ بیچیں گے، ایک لب کو دو لب کے بدلے بیچیں گے، تو یہاں پر بھی جو ہوگا جنس وہی پائی جا رہی ہے، مکیلی شے پائی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی اب کیا ہو جائے گا؟ ربا پایا جائے گا. یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ قلیل مقدار ہوئی، تو قلیل مقدار میں ربا جاری ہونا یہ معلول ہوا، اور کثیر مقدار میں جاری ہونا علت ہے ان کے نزدیک. تو کثیر مقدار اگر ہم زیادہ کے بدلے بیچتے ہیں تو وہاں حرام ہے، تو ایسے ہی تھوڑے کو ایک لب کو دو لب کے بدلے بیچیں گے تو یہاں پر بھی ربا ہوگا اور حرام ہوگا. یہ امام شافعی نے کہا. کیا ہوگا؟ دیکھیے انہوں نے کثیر مقدار میں ربا جاری ہونے کو علت بنایا اور قلیل مقدار میں جاری ہونے کو معلول بنایا. صحیح ہے نہیں؟ یہ کہا کہ قلیل مقدار میں بھی جاری ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ لہذا ایک لب کو اناج کو اگر دو لب کے بدلے بیچیں گے کسی کے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ دونوں اموال ربویہ میں سے ہیں اور دونوں مکیلی شے ہیں. لہذا کمی بیشی پائی گئی، جس طرح زیادہ میں کمی بیشی کو حرام ہے، ایسی کم میں بھی حرام ہوگی. تو گویا کہ مقیس علیہ کون بنا؟ مقیس علیہ نہیں بنا، مقیس علیہ دوسری بنائیں گے. یہاں پر مقیس علیہ بنائیں گے اثمان، سمن، جیسے کہ سونا اور چاندی. سونا اور چاندی میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح
قلیل مقدار سونا چاندی میں زیادہ کو زیادہ کے بدلے بیچنا یہ حرام ہے، اسی طرح تھوڑے کو تھوڑے کے بدلے بیچنا بھی حرام ہے، یہ بنا مقیس علیہ۔ 1 تولہ سونے کو 2 تولہ سونے کے بدلے میں بیچے تو یہ حرام ہوگا، حرام ہوتا ہے۔ ایسے ہی زیادہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، یہ بنا مقیس علیہ۔ اور بیع الطعام بالطعام بنا مقیس۔ لہذا جس طرح سونے کو اگر زیادہ کو زیادہ کے بدلے بیچے یا کم کو کم کے بدلے بیچے، کمی بیشی کے ساتھ بیچے تو وہاں حرام ہوتا ہے، وہاں ربا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کیا ہوگا؟ کثیر بیع الطعام بالطعام میں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مقیس بنا بیع الطعام بالطعام اور مقیس علیہ بنا اسمان، سونا چاندی کو، سونا چاندی میں جس طرح، لیکن علت کیا بنایا انہوں نے؟ کثیر۔ کیا بنایا انہوں نے؟ کثیر میں جاری ہونا، ربا جاری ہونا، یہ علت ہے قلیل میں جاری ہونے کی، تو قلیل میں جاری ہونا معلول ہے۔ اب مقیس علیہ بنا ان کے نزدیک اسمان۔ اب ہم اسی کو پلٹ دیتے ہیں، ہم کہیں گے قلیل مقدار میں جاری ہونا کثیر مقدار میں جاری ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ پلٹ گیا، کثیر مقدار میں جاری ہونا علت ہے اور قلیل مقدار میں کثیر مقدار میں جاری ہونا معلول ہے۔ ہو گیا نہیں الٹا؟ ہم کہتے ہیں کثیر مقدار میں اگر قلیل مقدار میں ربا پایا جاتا ہے تو کثیر مقدار میں بھی ربا پایا جائے گا، یہ معلول ہے اس کا۔ اب ہم کہیں گے کہ یہاں پر سونے اور چاندی میں جو ہے وہ قلیل اور کثیر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے بیع الطعام بالطعام میں قلیل مقدار میں نہیں ہوگا، جو قلیل مقدار نصف سا سے کم ہو، کیونکہ نصف سا سے کم کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، پیمانہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں نصف سا سے، تو اب بندے کو عاجز کا حکم دیا جائے گا، عاجز بنا کر کے کہ بھائی ہے ہی نہیں اس کا پیمانہ، اور کہو کہ برابر برابر ناپو، تو اب برابر برابر ناپو، لہذا اس سے جو ہے وہ ہفنا بالہفنا وہ نصف سا میں آتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ نصف سا میں آتا ہی نہیں ہے تو تھوڑے کو تھوڑے کے بدلے بیچنا وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ نصف سا میں پہنچنے کے بعد حرام کا مسئلہ آتا ہے، اور نصف سا سے کم بیچے 1 لب کو 2 لب کے بدلے میں تو یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی پیمانہ شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ مکیلی شے ہے یہ گیہوں اناج، تو جب اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے تو یہ تھوڑا جو ہے 1 کو تھوڑا کے بدلے بیچنا جائز ہوگا۔ ہاں کثیر کے لیے پیمانہ بنا دیا، نصف سا سے اوپر ہوگا، آپ زیادہ کر کے نہیں بیچ سکتے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سونے چاندی میں تھوڑے کو بھی بیچنا چاہیے؟ 1 تولے کو 2 تولے کے بدلے بیچیں گے تو وہاں بھی ناجائز ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی تو تھوڑا ہو گیا۔ سمجھ آ رہا نہیں؟ وہاں سونے چاندی میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تھوڑے کو تھوڑے کے بدلے میں اگر بیچیں، 1 تولے کو 2 تولے کے بدلے بیچیں تو وہاں تو ناجائز کہتے ہیں آپ، جس طرح وہاں کثیر میں ناجائز کہتے ہیں یہاں قلیل میں بھی کہتے ہیں، تو بیع الطعام بالطعام میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سونا اور چاندی یہ موزونی ہے، اور موزونی کے لیے شریعت نے پیمانے مقرر کیے ہیں کہ 1 تولے کا بھی وزن ہوتا ہے، 2 تولے کا بھی وزن ہوتا ہے، تو یہ سب کے لیے پیمانے مقرر کیے ہیں، اس لیے تھوڑا بھی ناجائز ہوگا، زیادہ بھی ناجائز ہوگا۔ صحیح ہے؟ وَمِثَالُ فِي الشَّرِيعَات، اور اس کی مثال احکام شریعہ میں جریان الربا فی الکثیر، یعنی ربا کا جاری ہونا، جیسے کہ امام شافعی کا قول، جیسے کہ ربا کا جاری ہونا کثیر طعام میں یوجب، یہ ثابت کرتا ہے جریانی فی القلیل، قلیل میں جاری ہونے کو ثابت کرتا ہے، تو قلیل میں جاری ہونا معلول بنا اور کثیر میں جاری ہونا یہ علت، تو زیادہ میں ربا کا جاری ہونا یہ قلیل میں جاری ہونے کو ثابت کرتا ہے، جیسے کہ اسمان یعنی سونا چاندی، تو یہ بنا مقیس علیہ، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصف سا سے کم ہو، جیسے کہ اسمان فیحرم بیع الحفنۃ من الطعام بالحفنتین منہ، لہذا 1 لب کی بے، 1 لب اناج کی بے 2 لب اناج کے بدلے میں کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ انہوں نے یہ کیا کہا؟ 1 مٹھی اناج کی بے 2 مٹھی اناج کے بدلے میں کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کثیر میں جاری ہونا قلیل میں جاری ہونے کو حرام کرتا ہے، تو یہ تھوڑا ہو گیا، اس میں بھی حرام ہوگا، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم الٹا کر دیں گے، قلنا، ہم کہیں گے لا نہیں،
لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے. بل جریان الربا فی القلیل یوجب جریانی فی الکثیر. ہم کہیں گے ربا کا جاری ہونا قلیل میں یہ کثیر میں جاری ہونے کو حرام کرتا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ کہ قلیل میں جاری ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ میں جاری ہونے کو حرام کرتا ہے. جیسے کہ آسمان، سونے چاندی میں تھوڑے میں حرام ہونا، تھوڑے کو تھوڑے کے بدلے میں بیچنا یہ حرام ہے، تو لہذا زیادہ میں بھی حرام ہوگا. تو اب کہتے ہیں کہ پھر گیہوں میں کیوں نہیں ہو گیا، اناج میں کیوں نہیں ہوا؟ تو یہاں یہ لکھا نہیں ہوا ہے، بس آگے مسئلہ الگ آ رہا ہے. آگے مسئلہ الگ آ رہا ہے. کل آسمان بس ہو گیا، یہ الگ مسئلہ آگے الگ دوسرا آ رہا ہے. اب یہاں وجہ وہ میں نے بیان کر دی. کیا وجہ ہے کہ شریعت نے اس کے لیے پیمانہ نصف سا سے کم مقرر نہیں کیا ہے. نصف سا ہو اس کے بعد سے پیمانہ آتا ہے ربا کا ہونے کا، جو مکیلی ہونے کا. اس سے جو پہلے ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہوں گی وہ اس کے تحت داخل نہیں ہوں گی. اور رہا جو سونے چاندی میں، اس میں تھوڑے کے لیے بھی پیمانہ ہے، زیادہ کے لیے بھی پیمانہ ہے. تو ایک تولے کو 2 تولے کے بدلے بیچنا یہ بھی ناجائز ہوگا، اور اسی طرح زیادہ کو بیچنا بھی ناجائز ہوگا. تو تھوڑے میں ہم کہیں گے تھوڑے میں بیچنا، تھوڑے کو زیادہ کے بدلے میں بیچنا. قلیل میں جاری ہونا یہ علت ہے، زیادہ میں جاری ہونا معلول ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو لہٰذا یہاں پر سونے چاندی میں تھوڑے میں جو حرام ہے تو زیادہ میں بھی حرام ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ الٹا کریں، اناج کو تھوڑے کے بدلے بیچنا یہ حرام نہیں ہے، جو نصف سا سے کم ہو. زیادہ کو زیادہ کے بدلے بیچنا یہ حرام ہے. تو آپ نے یہاں کیوں الگ کر دیا؟ تو وہ یہاں الگ اس لیے کر دیا کہ یہاں پر جو ہے تھوڑا جو نصف سا سے کم ہو وہ مکیلی ہے، تو وہاں اس کے لیے پیمانہ نہیں ہے. وہ بندے کو ایک طرح سے اگر حکم دے جب پیمانہ ہی نہیں ہے تو عاجز کرنا لازم آئے گا، اس لیے درست نہیں ہوگا. اسی قلب کی مثالوں میں اور بھی دوسری آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.